اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر سید محمد رضا احمد ہاشمی سرور قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض کامل آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے دم کیا ہوتا ہے اور حصار کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، دم سے مراد قرآن پاک کی آیات، مسنون دعائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء پڑھ کر اپنے اوپر یا کسی مریض پر یا جس پر نظر بد ہو، جادو کے اثرات ہوں، سحر کے اثرات ہوں، پانی پر یا تیر پر یا کسی چیز پر پھونک مار کے اس کو دی جاتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ ناظرین، دم سے مراد قرآن مجید کی آیات مبارکہ، مسنون دعائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء پڑھ کر اپنے اوپر یا کسی مریض کے اوپر جس پر نظر بد ہو، جادو کے اثرات ہوں، سحر ہو، نظر بد ہو، سحر ہو وغیرہ پر، پانی پر یا کسی تیر کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر پھونک ماری جائے۔ ناظرین، یہ ایک جائز اور مسنون عمل اور طریقہ ہے جس کو لوگ اپناتے ہیں۔ ناظرین، بشرطے کہ اس کے اندر شرکیہ یا غیر شرعی الفاظ شامل نہ ہوں۔ دم کب کیا جاتا ہے؟ بیماری کی حالت کے اندر، نظر بد کے اثرات سے بچاؤ کے لیے، خوف اور بے چینی سے حفاظت کے لیے، خوف اور بے چینی کے وقت، سفر سے پہلے یا بعد میں، سونے سے پہلے حفاظت کے لیے، کسی تکلیف یا آزمائش کے وقت۔ دم کے فوائد: اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روحانی سکون اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، بیماریوں سے شفا کی امید پیدا ہوتی ہے، نظر بد اور وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، دل کو اطمینان اور تقویت ملتی ہے، نظر بد لگی ہو وہ ختم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حصار کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، دم زیادہ تر علاج کے لیے کیا جاتا ہے اور حصار جو ہوتا ہے زیادہ تر حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حصار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دینا، ذکر و اذکار دعاؤں کے ذریعے اپنے اوپر ایک روحانی حصار کا قائم کر دینا حصار کہلاتا ہے۔ ناظرین، حصار کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے حفاظت کے اندر آنا یا پہلے سے حفاظت کو حاصل کرنا، نظر بد اور وسوسوں سے بچاؤ کے لیے۔ اگر کوئی عمل کر رہے ہوں، کوئی چلہ وغیرہ کر رہے ہوں تو اس کے اندر رجت سے بچنے کے لیے اپنے گرد ایک روحانی دائرہ، روحانی حصار پیدا کرنا، اپنے آپ کو برے اثرات سے، شیاطین کے حملوں سے، ان کے بچاؤ سے ہم اپنے ارد گرد اپنے اوپر حصار ایک قائم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف وہ رجت یا وہ اثرات بد کے اثرات بد جو ہوتے ہیں یا شیاطین کے حملے ہوتے ہیں ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ دم کرنے کا مسنون طریقہ: ناظرین، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر یہ دم کرنا ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، یا کوئی مریض بھی آپ کے پاس آتا ہو جو آپ سے دم کروانے کی غرض سے ہو تو آپ نے اس کو، جو بھی آپ کو قرآن پاک کی آیات مبارک آتی ہوں تو آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ کوشش کریں کہ وہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسنون ہمیں بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے مطابق آپ اس عمل کو کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 5 بار، جتنا آپ کرنا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آیات الکرسی 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 بار،
سورۃ الناس 3 بار اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس دوران اگر آپ کے پاس کوئی دم کروانے کے لیے آیا ہے جس کو نظر لگی ہوئی ہے، نظر بد ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ دم آپ اس کو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو آنکھوں سے پانی، چھینکیں یا عباسی وغیرہ کی کیفیت آپ کو رونما ہوگی۔ ان صورت کے اندر اگر آپ کو جسم کے اندر اکراہت، جسم کے اندر آپ کو کھچاؤ پیدا ہو کیونکہ آپ کسی کو دم کر رہے ہیں، اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اگر آپ کو یہ چیزیں اس بندے کو دم کرنے سے محسوس ہوں تو اس کی وہ نظر جو لگی ہوگی وہ اللہ کے فضل سے، اس کلام کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر بھی لازمی دم کرنا ہے، لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو حصار کے اندر لے کے آنا ہے۔ حصار کے اندر لانے کے لیے آپ نے 1 مرتبہ آیات الکرسی، 3 بار سورۃ الناس، 3 بار سورۃ الفلق، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور حصار کر کے پھونک مار کے پورے جسم کو آپ نے ایسے ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا گول ایک دائرہ کھینچ لینا ہے، اور آپ نے اب دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے لیے آپ نے درود پاک کو پہلے 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو آپ نے 1 مرتبہ، آیات الکرسی کو 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ، سورۃ الفلق کو 3 مرتبہ، سورۃ الناس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس کے اثرات جو بھی ہوں گے، اگر وہ آپ کو انگرائی آ رہی ہے، آنکھوں سے پانی آ رہی ہیں، چھینکیں آ رہی ہیں، یا عباسی ٹائپ کوئی آ رہی ہے، تو آپ کو اس کے کوئی منفی نتائج یا منفی اثرات آپ کو نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے سے ہی آپ حصار کے اندر ہیں، پہلے سے آپ نے اپنے اوپر دم کیا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی دم کرنے سے اس کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، رفع ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، وہ چلی جائے گی۔ اگر اس دم کو آپ نے کرنا ہو، اجازت لینی ہو، تو آپ ہمارے ساتھ، ناظرین، ہمارے یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر دکھلائی دے رہے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر کے ہم سے اجازت لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنے والی ویڈیوز کے اندر اسماء الحسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذکر، ان کے اذکار، ان کا مراقبہ، اور اس طرح کی ہم بہت کچھ اور مفید عملیات جو آپ سب دوستوں بھائیوں کے لیے جلد لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب اور ہم سب کی اپنی خیر و برکت سے ہم سب کو نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔